یہ وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، لیکن آج صدیوں بعد بھی اس کے نام کے ساتھ خوف کی ایک سرد لہر دوڑتی ہے۔ ایک ایسا حکمران جس کے سامنے سمندر بھی راستہ چھوڑ دے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہی سمندر اس کی چیخوں کو ہمیشہ کے لیے نگل گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس رات کیا ہوا جب فرعون کا غرور آسمان کو چھونے لگا اور زمین نے صبر کا دامن چھوڑ دیا؟ یہ کہانی طاقت کے زوال، غرور کے انجام اور اس لمحے کی ہے جب انسان خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب زمین غرور سے کانپ رہی تھی اور آسمان خاموشی سے ایک طوفان کو جنم دے رہا تھا۔ مصر کے دل میں ایک ایسا شخص تھا جو خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کا نام فرعون تھا۔ اس کے محلات آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ اس کے تخت کے سامنے لاکھوں غلام جھک کر سجدہ کرتے تھے، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ قانون بن جاتا تھا۔ لوگ اس کے خوف سے کانپتے تھے۔ اس کے سپاہی زمین پر بجلی کی طرح گرجتے تھے، اور اس کا غرور اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ایک اعلان جنگ تھا اس ذات کے خلاف جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ فرعون کے چہرے پر ہمیشہ ایک وحشانہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی کہ لوگ اس کی طرف دیکھنے سے ڈرتے تھے۔ اس کی گرجتی ہوئی آواز جب دریائے نیل کے کنارے گونجتی تو پانی بھی سہم کر خاموش ہو جاتا تھا۔ لیکن غرور کی بنیاد پر کھڑی عمارتیں ہمیشہ لرزتی ہیں۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے جب اس کی چیخیں اس پانی میں گم ہو جائیں گی جو آج اس کے حکم پر بہہ رہا ہے۔ ایک رات جب ایک خواب نے فرعون کے دل کو لرزا دیا۔ رات کے سناٹے میں اپنے بستر پر سو رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے۔ وہ شعلہ نیچے اترتا ہے اور پورے مصر کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس آگ کے درمیان ایک معصوم بچہ نمودار ہوتا ہے جو اس کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ فرعون کا بدن پسینے سے بھیگ گیا۔ اس نے اپنے تمام کاہنوں اور جادوگروں کو بلایا۔ سب کو کہا کہ مجھے اس خواب کی حقیقت بتاؤ۔ کاہنوں نے کہا، اے فرعون، یہ خواب مصر کی تباہی کی خبر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے غرور کو توڑ دے گا اور تیرا تخت زمین پر گرا دے گا۔ فرعون کی لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے گرا دے؟ اس نے فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس دن مصر کی گلیاں خون سے بھر گئی۔ ماؤں کی چیخیں آسمان کو چیر رہی تھی، لیکن ایک ماں تھی جو اپنے بچے کو بچانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کے کامتے ہاتھوں نے ایک چھوٹا سا صندوق بنایا۔ اس نے اپنے لخت جگر کو اس میں رکھا۔ اس کے آنسو دریائے نیل کے پانی میں گر رہے تھے۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میں تیرا حکم مانتی ہوں، اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اور پھر اس نے وہ صندوق بہتے پانی کے سپرد کر دیا۔ نہ اس ماں کو معلوم تھا کہ اس کے بیٹے کا مقدر کیا ہوگا، اور نہ ہی فرعون کو یہ علم تھا کہ موت کا پیغام اسی دریا کے پانی پر تیر رہا ہے۔ دریائے نیل کے پانی پر وہ چھوٹا سا صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب آ پہنچا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، اور پھر محل کی خادماؤں نے اس صندوق کو دیکھا اور انہوں نے اسے اٹھایا۔ ڈھکن کھولا تو اندر ایک بچہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی روشنی تھی جو آنے والے زمانوں کو بدلنے والی تھی، لیکن یہ روشنی ابھی فرعون کی آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ بچہ اس محل میں لایا گیا جہاں اس بچے کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، لیکن قسمت بھی ایک عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی نظریں جب اس بچے پر پڑی تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اسے پال لیتے ہیں، لیکن فرعون کے چہرے پر ایک شک کی پرچھائی تھی۔ اسے لگا یہ بچہ عام نہیں ہے، لیکن اس نے فوراً قتل کرنے کا حکم کیوں نہ دیا؟ کیا یہ اس بچے کی مسکراہٹ تھی یا قدرت کا جادو؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر ایک بات طے تھی، اس بچے کی سانسوں میں انقلاب لکھا جا چکا تھا، اور وہ انقلاب فرعون کے غرور کو توڑنے والا تھا۔
کئی سال گزر گئے۔ وہ بچہ جو کبھی دریائے نیل کے موجوں پر بہتا آیا تھا اب جوان ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی اور دل میں سچائی کا سمندر۔ اس نے فرعون کی محل میں آنکھ کھولی لیکن اس کے اندر کی روشنی کبھی بجھی نہیں۔ ایک دن وہ لمحہ آیا جب رب کائنات نے اسے نبوت عطا کی اور اس کے کانوں میں یہ پیغام ڈالا کہ جا اور اس شخص کے سامنے کھڑا ہو جا جو زمین پر خدا بن بیٹھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لرزتے دل کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ سامنے وہی تخت تھا جس پر غرور کا پہاڑ بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد ہزاروں سپاہی، دربار کی دیواروں پر سونے کی نقش۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پہلا جملہ نکلا۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغام لایا ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ فرعون کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، کیا تم بھول گئے کہ تمہیں کس نے پالا، تمہیں کس نے بچایا؟ موسیٰ نے کہا، یہ سب اس رب کی رحمت سے ہوا جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ جملہ فرعون کے غرور پر آگ بن کر گرا۔ اس نے کہا، میں خدا ہوں۔ اس نے جادوگروں کو بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے۔ دربار سجا، ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگر اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو اژدہا بنا کر لہرانے لگے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب زمین پر گرا تو وہ سب کچھ نکل گیا۔ دربار لرز اٹھا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا، ہم رب موسیٰ پر ایمان لائے۔ یہ لمحہ فرعون کے غرور کو زخمی کر گیا۔ اس نے کہا، میں موسیٰ اور اس کے رب کو دکھاؤں گا کہ طاقت کس کی ہے۔ اس نے ظلم بڑھا دیا۔ بنی اسرائیل کے گھروں میں چیخیں گونجنے لگی۔ لیکن پھر وہ رات آئی جب اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ وہ اندھیری رات تھی، چاند بادلوں میں چھپا تھا، ہوا میں ایک خوف تھا۔ وہ لوگ نکلے لیکن پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج سنائی دی۔ فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ پیچھا کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دریائے نیل کے کنارے جا پہنچی۔ آگے پانی، پیچھے موت۔ لوگ چیخنے لگے کہ موسیٰ ہم تو گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اس لمحے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور پانی دو دیواروں کی طرح کھل گیا، راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے پر چلنے لگے۔ اندھیروں میں روشنی کی لکیر تھی، پانی کی دیواریں آسمان کو چھو رہی تھی، لیکن پیچھے سے گھوڑوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ فرعون ہنستا ہوا آیا۔ اس نے کہا، دیکھا، یہ میرا جادو ہے۔ اس نے اپنی فوج کو پانی کے راستے پر ڈال دیا اور پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل نکلے، موسیٰ نے عصا دوبارہ مارا۔ پانی کی دیواریں ٹوٹ کر سمندر کی گہرائیوں میں گر گئیں۔ فرعون کی چیخیں فضا میں گونجنے لگی۔ اس کے غرور کی اینٹیں ایک ایک کر کے بکھر گئی۔ اس نے آخری سانسوں میں کہا، میں ایمان لایا، لیکن آواز ڈوب گئی۔ پانی نے اس کے جسم کو قید کر لیا تاکہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے۔ آج ہزاروں سال بعد بھی ان کے جسم دنیا کے عجائب گھروں میں محفوظ ہے تاکہ ہر آنکھ دیکھے کہ جو خود کو خدا سمجھے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ پیغام ہے کہ غرور جب آسمان کو چھوتا ہے تو زمین اسے نگل لیتی ہے، اور طاقت ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہے جو سمندروں کو راستہ دیتا ہے اور غرور کو گہرائیوں میں دفن کر دیتا ہے۔